پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر رانا انصار. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کا. یہ بتائیے گا کہ سندھ اسمبلی کے حوالے سے مختلف خبریں ہیں کہ اپنی مدت سندھ اسمبلی پوری کرے گی. بعض لوگوں کی رائے ہے کہ شاید سندھ اسمبلی پہلے تحلیل کر دی جائے گی. کیا امکان ہو سکتا ہے؟ جی سب سے پہلے تو السلام علیکم. اور جو آپ نے سوال پوچھا کہ صوبائی اسمبلی جو ہے سندھ اسمبلی جو ہے وہ وقت سے پہلے تحلیل ہوگی یا نہیں. کچھ دن پہلے اسپیکر صاحب نے باقاعدہ اناؤنس کیا تھا کہ اسمبلی اپنی مدت کمپلیٹ کرے گی اور کرنے سے پہلے ہی اس کو تحلیل کر دی جائے گی. یہ ہر اجلاس میں ابھی کچھ دن سے یہ اجلاس میں یہ باتیں ہو رہی ہیں اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ صوبائی اسمبلی کی مدت 11 اگست کو یہ سارا کلوز ہوگا. تو سمجھے کہ 11 اگست تک کو سندھ اسمبلی جو ہے اس کا مدت کمپلیٹ ہو رہی ہے. یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو سندھ اسمبلی کے بعد یعنی اپوزیشن لیڈر نے اور وزیر اعلیٰ نے نگران سیٹ اپ کا جو ہے فیصلہ کرنا ہے, کوئی مشاورت شروع ہوئی ہے آپ کی مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ؟ نہیں دیکھیں, اپوزیشن لیڈر کا اور جو وزیر اعلیٰ صاحب کا جو ہے ابھی تک تو کوئی مجھے ابھی تک کوئی کال نہیں آئی ہے کہ یہ مشاورت کا عمل جو نگراں سیٹ اپ کا ہے اس کے لیے کوئی مشاورت ہو. ابھی تک ایسا کوئی سلسلہ شروع نہیں کیا گیا ہے. لیکن آپ اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے لیے جو پورا ایک پروسیس کیا گیا, بڑی جلدی فیصلے کیے, ایم کیو ایم نے بھی, پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی, نگران وزیر اعلیٰ کے لیے کیا سوچ کیا پائی جاتی ہے ایم کیو ایم کے ہاں؟ کوئی سیاسی نگران وزیر اعلیٰ یا کوئی ٹیکنوکریٹ؟ نہیں دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ 3 ماہ سے انتظار تھا کہ اپوزیشن لیڈر آئیں اور اپنی سیٹ سنبھالیں اور اپنی جو کارروائی ہوتی ہے اس کو پورا کریں. بجٹ بھی گزر گیا اور بہت ساری چیزیں جو لیجسلیشن ہوتی ہے وہ بھی گزر گئی. یہ جو قاعدے حزب اختلاف جو سابقہ تھے اس کے بعد جو تھی ایم کیو ایم جو ہے وہ دوسری جماعت تھی جس کے ممبران کی تعداد زیادہ تھی. تو اس سلسلے میں کوئی جو ہے ہم نے اپنی ریکوزیشن جمع کرائی. جی ڈی اے نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ باقاعدہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں ووٹ کریں, اگر آپ ہمیں ووٹ کریں گے تو اچھا رہے گا اور ایک اچھی ہماری جوائنٹ اپوزیشن بنے گی. تو ہمیں سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ ہمیں جی ڈی اے نے سپورٹ کیا اور پی ٹی آئی کے 9 منحرف ارکان تھے, انہوں نے مجھے ووٹ دیا. میرے 20 جو تھی میرے پاس ووٹ موجود تھے اور 10 جی ڈی اے کے آئے اور 9 جو تھے پی ٹی آئی کے منحرف ارکان نے مجھے دیے. تو میرے پاس اس کی تعداد 39 میرے پاس اس کی تعداد تھی اور جو ایک اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے پوری تعداد تھی. تو اس لیے جب جگہ ایک خالی تھی تو اور جگہ خالی ہونے کے بعد یہی ہوا کہ ہم نے اپنی پوری ریکوزٹ جمع کرائی اسپیکر کے صاحب کے پاس اور ہم نے اپنے کام کو جو ہے اپنا ایز اے اپوزیشن لیڈر نامینیٹ کرانے کے لیے اپنے کاموں کو تیز کیا اور مشاورت کا عمل شروع کیا. اس میں جی ڈی اے بھی اور میں سمجھوں گی کہ ایک اچھا ہمارا ایک مشاورتی کام شروع ہوا ہے. پی ٹی آئی کے جن لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا یا ان کے اوپر کوئی دباؤ تھا پی ٹی آئی کے اوپر؟ پھر دوسرا سوال اٹھتا ہے, جن لوگ آپ کے ساتھ آئے پارٹی پالیسی کے خلاف, انہیں ڈسکوالیفیکیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑ سکتا؟ دیکھیں, وہ منحرف ارکان جن کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہاں پر اس وقت جو ہیں سندھ اسمبلی میں موجود ایم پی یعنی پریزنٹ ایم پی وہ لوگ تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے اب ہمارا کوئی وہ ہم جس اپوزیشن لیڈر کے پیچھے کھڑے تھے وہ نہ اس سیٹ پر کوئی ہے نہ کوئی ہم یہاں بیٹھ کے کوئی لیجسلیشن کر پا رہے ہیں. تو یہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور مجھے ووٹ دیا اور یہ ایک ممبر کا ایک آئینی حق ہوتا ہے کہ وہ ووٹ دے سکتا ہے اور اس نے جو پارٹی پالیسی جو ان کی ہوگی وہ شاید ان کو زیادہ بہتر پتا ہوگا کہ انہیں کیا ان کی پارٹی پالیسی کیا تھی. لیکن چونکہ وہ منحرف ارکان تھے اور انہوں نے ووٹ دیا اور ووٹ کے بعد مجھے اپوزیشن لیڈر منتخب کیا. یہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی جگہ خالی ہے اور آپ اس پہ آئینی حق ہے کہ آپ حزب اختلاف وہاں پر منتخب کر سکتے ہیں جو آپ کا رولز کہتا ہے, تو میں اس رولز کے تحت جو قاعدے حزب اختلاف منتخب ہوئے. آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں ایم کیو ایم کے کہ سندھ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم, کیونکہ حکومت پیپلز پارٹی کی, اپوزیشن ایم کیو ایم کی,
مل کے نگران وزیر اعلیٰ کا تقرر کر پائیں گے یا یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا؟ دیکھیں، یہ بات دراصل یہ ہے کہ ابھی یہ ساری عمل کمپلیٹ ہوا ہے، اور عمل کمپلیٹ ہونے کے بعد جیسے ہی وزیر اعلیٰ صاحب کوئی مشاورت کا پیغام بھیجتے ہیں اور ہماری طرف سے اور جوائنٹ ہماری اپوزیشن کی طرف سے کوئی ایسا نام نکل کر آتا ہے، اور سیاسی نگراں سیٹ اپ تو آنا نہیں ہے۔ کیا فائدہ ہوگا کہ جب وہ نگراں حکومت سیاست کے طور پر آئے گی تو وہ ایک اچھی نگراں حکومت ہوگی۔ تو میرا بھی یہی کہنا ہے کہ ایک غیر سیاسی نگراں حکومت کے لیے وزیر اعلیٰ آئے اور باقاعدہ مشاورت وزیر اعلیٰ صاحب بلائے، اور ہماری بھی مشاورت اس میں آپ کی ایک اپوزیشن لیڈر کی مشاورت کے ساتھ آئے گی۔ دیکھیں جب نام آتا ہے تو پھر آگے کیا کام شروع ہوتا ہے۔ ابھی تو مجھے انتظار ہے کہ کب مجھے وزیر اعلیٰ صاحب مشاورت کے لیے بلائیں گے۔ لیکن اب سمجھتے نہیں اس میں تاخیر ہو رہی ہے کیونکہ ٹائم تو بہت گزر گیا، چند دن باقی ہیں، مشاورتی عمل شروع ہو جانا چاہیے۔ بالکل، آپ کا بات بالکل ٹھیک ہے، اور وقت بہت کم ہے، میرا بھی انتخاب بہت وقت کم پر ہے، اور لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ وقت اگر کم بھی ہے تو لیکن جو ہے نا مقابلہ بڑا سخت شروع ہو گیا ہے، اور اس مقابلے جو سخت شروع ہوا ہے اس کے لیے کاموں کو تیز ہو جانا چاہیے، کیونکہ بہت تیز وقت جو ہے اسی سے گزر رہا ہے، اور اب یہ جو کورٹ میں جو بال جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے پاس جا رہی ہے کہ یہ سارے انتخابات کا عمل اس نے ہی شروع کرنا ہے۔ کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جس طریقے سے کے پی کے اندر پارٹیوں نے اپنا اپنا حصہ لے لیا نگران سیٹ اپ کے اندر، سندھ میں یہ ریپیٹ ہو سکتا ہے؟ سندھ میں بھی حصہ بقدر جسہ مل جائے لوگوں کو؟ نہیں، دیکھیں سندھ میں تو اس طرح کا ابھی تک تو کوئی میں نے کیونکہ ابھی مشاورت کا عمل شروع نہیں ہوا۔ دوسرا یہ کہ جب بیٹھیں گے چیزیں پتہ چلیں گی کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے کمبائن چیزیں جو ہیں نام آئیں گے اور اس پہ مشاورت کا عمل شروع ہوگا تب پتہ چلے گا، لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ بیٹھ کے مشاورتی عمل سے گزریں گی، جو کہ ایک قانون کہہ رہا ہوتا ہے، ایک الیکشن کمیشن کے تحت چیزیں ہوتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ رانا انصار ہمارے ساتھ موجود تھی، اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی میں، ایم کیو ایم پاکستان سے ان کا تعلق ہے۔ ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصر اللہ ملک۔ ناظرین، کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنی سیاسی مخالفت کو ملک کی مخالفت کی طرف لے جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کو جو کچھ کیا پاکستان میں، اس کے بعد ان کی گرفتاریاں ہوئی، ان کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات بنے، بہت سے رہنما اب بھی گرفتار ہیں، کچھ روپوش ہیں، لیکن پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جس طریقے سے اب ریاست پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا پر اتر آئے ہیں، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انہیں پاکستان سے اور اپنی ریاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بیرون ملک بیٹھے ہوئے یہ پاکستانی ان حکومتوں کو جہاں جہاں یہ مقیم ہیں، امریکہ جیسے ملک کے اندر، یہ باور کرا رہے ہیں کہ پاکستان میں تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور اس زیادتی کا ازالہ یہ ہے کہ پاکستان کی امداد بند کر دی جائے، پاکستان کو پیسے نہ دیے جائیں، اور امریکی حکام سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو جو آئی ایم ایف نے امداد دیا، یہ امداد نہیں ملنی چاہیے تھی۔ گویا انہیں اس بات سے غرض ہے کہ ان کی پارٹی کی پاکستان میں حکومت ہونی چاہیے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پاکستان میں نہیں ہے تو انہیں پاکستان کے مفاد بھی عزیز نہیں ہیں۔ پاکستان کے مفاد کے خلاف وہ کھڑا ہونے کو قابل فخر سمجھتے ہیں، اور یہ پوری پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ بیرون ملک وہ پاکستانی جو تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ ہیں، مختلف تقاریب کے اندر، مختلف جو ہے اجلاسوں کے اندر، اور جہاں امریکی حکام موجود ہوتے ہیں وہاں پریس بریفنگز کے اندر امریکی حکام سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پاکستان کی امداد بند کر دی جائے۔ گویا اگر پاکستان معاشی طور پر پریشانی کا شکار ہوگا، پاکستانی عوام کی مشکلات بڑھیں گی، مہنگائی بڑھے گی، اور پاکستان کو اگر آئی ایم ایف سے سپورٹ نہیں ملتی، پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا جو خدشہ پیدا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے پاکستان میں عام آدمی کی زندگی کتنی مشکل ہو جاتی، اس کا بھی انہیں اندازہ نہیں ہے۔ انہیں محض اس بات سے غرض ہے کہ ان کے لیڈر کو پاکستان میں کوئی قانون نہ پوچھے، کوئی ان سے بات چیت نہ کرے۔ اگر 9 مئی کے واقعات میں وہ ملوث ہیں تو ان کے خلاف فرد جرم عائد نہ کی جائے، انہیں گرفتار نہ کیا جائے، اور ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ ہو، حتیٰ کہ انہوں نے پاکستان کی سیکورٹی اداروں کے اوپر حملے کیے ہوں،
کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا ہو، GHQ کے اوپر حملہ کیا ہو، فوجی تنصیبات کے اوپر فائرنگ کی گئی ہو، لیکن ان تمام کچھ کے باوجود اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو وہ بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کا آغاز کر دیتے ہیں۔ اس پروپیگنڈے سے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کو دنیا میں عالمی سطح پر بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا تو پاکستان کی حکومت یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو کر ان مقدمات کو واپس لے گی جو ان کے خلاف قائم کیے گئے ہیں۔ انسانی حقوق کی پامالی ہرگز نہیں ہونی چاہیے، کسی بے گناہ کو گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن جو لوگ ایسے مقدمات میں ملوث ہیں، جو ملک کے اندر شر پسند عناصر جنہوں نے پاکستان کے سکون کو، امن و سکون کو تباہ کرنے کی کوشش کی، گلیوں بازاروں کے اندر جس طریقے سے لٹھ بردار لوگ نکلے اور انہیں سرکاری تنصیبات پر حملے کیے، فوجی افسران کے اوپر حملے کیے گئے، فوجی جو افسران کے ساتھ ساتھ جو فوجی گاڑیاں تھیں ان کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، اگر اس پر بھی ان کے خلاف کچھ کارروائی ہوتی ہے تو اس کو بھی وہ انسانی حقوق کا نام دے کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک امریکی حکام کے ساتھ جو کچھ ایک شخص کھڑا ہو کہ جس طریقے سے جو بات کر رہا ہے، ایک پاکستانی تحریک انصاف کا کارکن جو کچھ کہہ رہا ہے، یہ سن کر شاید آپ اور میں اور ہم سب کا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ کس طریقے سے ریاست پاکستان کا ایک باشندہ اپنے ہی ملک کے خلاف کس طریقے سے کمپین کر رہا ہے۔ ڈاکٹر معید پیر زادہ ہوں یا ڈاکٹر شاہین سیبائی ہوں، یہ پاکستان میں صحافت کی بنیاد پر اپنا نام بناتے رہے اور نام بنانے کے بعد صرف ایک پارٹی کی محبت میں گرفتار ہو کر بیرون ملک بیٹھ کر جس طریقے سے روزانہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ وہ افراد جو پاکستان کی وجہ سے عزت، مقام اور مرتبہ پا گئے، انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ان کے ان اقدامات کی وجہ سے، ان کی ان تحریروں کی وجہ سے پاکستان کو کتنی بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ انہیں صرف غرض اس بات سے ہے کہ عمران خان کے خلاف جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہے کوئی کارروائی نہ ہو، بھلا سے انہوں نے کوئی جرم کیا ہو، ان کے خلاف کوئی مقدمہ قائم ہوا ہو اور ان کے خلاف کوئی کرپشن کی شکایات ہوں، لیکن انہیں کسی طور پر بھی ہاتھ نہ لگایا جائے۔ یہ رویہ اس حد تک جو ہے خطرناک ہو چکا ہے کہ ہمیں بیرون ملک مختلف تقاریب کے اندر یا کسی پریس کانفرنس کے اندر اس قسم کے رویے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ذرا ملاحظہ کیجیے گا۔ I fail to understand how the Biden administration has not been able to see all these atrocities being carried out in that country and then still giving them kind of tacit approval to continue. And if I may put it this way, giving them a $3 billion gift to continue so that they can rig the next election according to their wishes, which they are already beginning to work on. I want great relationships between US and Pakistan. And the only way, Congressman, to have the great relationship is for US to have a great relationship with the people of Pakistan. And right now, the people of Pakistan support Imran Khan. And if there was a free and fair election, we'd see him sweep the polls. Thank you. آپ نے دنیا بھر میں سیاسی کارکن تو دیکھے ہوں گے، لیکن ایسے سیاسی کارکن کبھی نہیں دیکھے ہوں گے جو اپنے ہی ملک کو معاشی طور پر مفلوج کرنے کے لیے، اپنی سیاسی جماعت کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے ملکی مفادات کے خلاف بات کرتے ہیں، اور ملکی مفادات کے خلاف بات کرتے ہوئے سوچتے تک نہیں ہیں کہ ان کے ان اقدامات کے نتیجے میں عام آدمی جو معاشی مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ ان لوگوں کے خلاف نہ صرف کارروائی کی جانی چاہیے بلکہ پاکستان کے اندر ہر پاکستانی نفرت کا اظہار کرے ان لوگوں سے جو نام نہاد صحافی بن کر یا میڈیا ورکر بن کر یا پولیٹیکل ورکر بن کر پاکستان سے باہر پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ آخر یہ بیرون ملک پاکستانی جو پولیٹیکل ورکر ہیں کسی ایک سازش کے نتیجے میں باہر بیٹھ کر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوششیں کیوں کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیاست کا بھی تذکرہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، ان سے پوچھیں گے پاکستان کی سیاست اور مسلم لیگ نون کیا کرنے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی رانا انصار نقوی، ان سے پوچھیں گے کہ سندھ اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر اور حکومت نئے نگران وزیر اعلیٰ کا تعیناتی کب تک کر لے گی یا معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جائے گا۔ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا آغاز کریں گے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب سے۔ پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، ملک کے ممتاز صحافی بھی ہیں،
سینیٹر ہیں مسلم لیگ نواز کے معاملات کو، خاص طور پہ پی ڈی ایم کی حکومت کے معاملات کو بڑی جو اس پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ عرفان صدیقی صاحب، ہو کیا رہا ہے؟ کبھی کہا جاتا ہے کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ 2-4 روز پہلے اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ آخر یہ 60 روز 90 روز کی جو بات چل رہی ہے، 90 روز ضرورت کیوں ہے حکومت کو کہ 90 روز ہی چاہیے انتخابات کرانے کے لیے؟ جی بہت شکریہ ملک صاحب۔ معاملات میں اب کوئی زیادہ میرا خیال ہے دیر نہیں رہ گئی، یہ قیاس آرائیاں ختم ہو جائیں گی اور جو ابہام پایا جاتا ہے یہ بھی دور ہو جائے گا۔ اب تو چند دنوں کی بات رہ گئی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ امکانی طور پر اب تک کا جو اندازہ ہے وہ یہی ہے کہ اسمبلیاں 8 تاریخ تک شاید تحلیل کر دی جائیں گی تاکہ 90 ڈیز الیکشن کمیشن کو ملیں۔ 90 ڈیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 60 دنوں میں انتخابات نہیں کرا سکتا اور اسے لازماً 90 ڈیز تک جانا ہے۔ وہ 30 دنوں بعد بھی کرا سکتا ہے، 40 دنوں بعد بھی کرا سکتا ہے، 50 دنوں بعد بھی کرا سکتا ہے۔ 90 ڈیز اس کے پاس بہرحال ہوں گے کہ اگر اس کی تیاریوں میں کوئی کمی ہے تو وہ ان سے استفادہ کر سکے۔ لیکن عرفان صدیقی صاحب، ضرورت کیوں حکومت محسوس کرتی ہے پی ڈی ایم کی حکومت؟ اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی، جو آئینی طریقہ کار موجود ہے، اگرچہ آئین میں اس کی گنجائش ہے کہ اسمبلی تحلیل کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ملبہ اپنے اوپر لینے کی ضرورت کیوں محسوس کی جا رہی ہے؟ نہیں، اس میں ملبے والی کوئی ایسی بات ہے نہیں، کوئی میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی غیر جمہوری یا غیر سیاسی یا غیر آئینی کوئی مشق ہے۔ میں نے اس کی لاجک آپ کو دے دی ہے، اس کی منطق دے دی ہے کہ شاید الیکشن کمیشن یہ چاہتا ہو کہ اسے زیادہ سے زیادہ وقت ملے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بارشوں کا موسم ہے، سیلاب کی کیفیات ہیں بعض جگہوں پہ، کسی انہونی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو محدود کر دینا کہ وہ 60 دنوں کے اندر الیکشن کرائے مناسب نہیں سمجھا جا رہا۔ اس کو 90 ڈیز کا آئینی وقت دیا جا رہا ہے، لیکن اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ 90 ڈیز کی طرف جائے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ کشن دینے کے لیے الیکشن کمیشن کو جو ملکی حالات و واقعات ہیں یہ کیا گیا ہے، اور اس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز ہے جس پہ نکتہ چینی یا نکتہ آفرینی کی جائے۔ صدیقی صاحب، آپ بڑے ویل انفارمڈ ہیں، خاص طور پہ حکومتی فیصلوں کے حوالے سے، پی ڈی ایم کے حوالے سے، میاں نواز شریف صاحب کی واپسی یا ان کے سیاسی فیصلوں کے حوالے سے۔ دبئی کے مذاکرات، پہلے کہا گیا آصف علی زرداری صاحب ذاتی دورے پر گئے ہیں، پھر کہا گیا بات چیت بھی ہوئی ہے، سیاسی بات چیت بھی ہوئی ہے۔ کوئی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے مابین اختلاف موجود ہے نگران سیٹ اپ کے حوالے سے یا انتخابات کے حوالے سے، اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیے، میاں صاحب کا جو دبئی کا دورہ تھا وہ ایک طویل مدت سے وہاں لندن میں تھے، اور اس کی زیادہ جو اہمیت تھی وہ اپنا خاندانی حوالے سے تھی، اپنے افراد خانہ سے ملنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں یہاں سے مریم بھی گئیں، تو اس کی نوعیت کچھ سیاسی زیادہ نہیں تھی۔ لیکن جب یہاں سے زرداری صاحب گئے ہیں یا بلاول بھٹو زرداری گئے ہیں تو سیاستدانوں کی ملاقاتیں بھی کوئی انہونی نہیں ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں، وہ چائے پہ بیٹھیں یا کھانے پہ بیٹھیں تو ظاہر ہے کہ سیاست بیچ میں آ جاتی ہے، لیکن یہ کوئی ایسا باضابطہ فارمل رسمی ملاقات کا کوئی سیشن نہیں ہوا۔ اور اس دوران اگر نگران حکومت کے حوالے سے کوئی بات بھی ہوئی ہے، نہ کوئی تجاویز ٹھوس آئی ہیں دونوں طرف سے، نہ کوئی اختلافات آئے ہیں، اور نہ کسی چیز پہ اتفاق رائے ہوا ہے۔ یہ میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ غیر رسمی سا ملاقاتوں کا سلسلہ تھا۔ میاں صاحب کی 1-2 اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں جو زیادہ پریس میں نہیں آئی ہیں، وہاں کی جو شاہی خاندان ہیں ان کے حوالے سے، اور اسی طرح جدہ کے اندر بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اب وہ دبئی سے روانہ ہو گئے ہیں، یورپ کے 2-3 ملکوں میں جائیں گے میری معلومات کے مطابق، اور اس کے بعد پھر شاید 2 ہفتوں بعد انہیں دبئی واپس لوٹ کے آنا ہے، اور اس کے بعد لندن، اور اس کے بعد پاکستان۔ میرے حساب سے تو اس طرح کا کوئی پروگرام بن رہا ہے، اور امکانی طور پر اس کی کوئی تاریخ طے نہیں ہوئی ہے، امکانی طور پر اگست کے اواخر یا ستمبر کے شروع میں وہ انشاءاللہ پاکستان آ سکتے ہیں۔ میاں نواز شریف واپس آئیں گے، آ کر کیا انہیں جیل نہیں جانا پڑے گا؟ کیونکہ ان کے مقدمات کا فیصلہ تو ہونا باقی ہے،
ابھی نہ انہیں عدالت سے ریلیف ملا ہے. اگر دیکھا جائے قانون کی نظر میں تو میاں نواز شریف کو واپس آ کر سرنڈر کرنا ہے. کیا میاں نواز شریف واپس آ کر سرنڈر کریں گے, جیل جائیں گے؟ کیونکہ واپسی پہ آ کے انہیں قانون کا سامنا تو کرنا پڑے گا. دیکھیے ملک صاحب, اس معاملے کا ایک تو سیاسی پہلو ہے اور ایک ہے قانونی پہلو. قانونی پہلو کے حوالے سے شاید آپ درست بات کر رہے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو نہ اپنا آپ عدالتوں کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا اور وہ ریلیف عدالت سے مانگیں گے کہ میں آ رہا ہوں اور میں عدالت کے سامنے پیش ہو رہا ہوں. اس کے بعد ان کی ضمانتوں کی یا جو کیسز ہیں وہ شروع ہوں گے اور وہ اس پہ ضمانت پہ رہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. اگر ان کے لیے یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ ان کو جیلوں میں ڈالا جائے, جو میں نہیں سمجھتا ہوں, اس لیے کہ آلموسٹ سارے کیسز کے فیصلے بالواسطہ طور پہ ہو چکے ہیں. مثال کے طور پر جب مریم نواز شریف کا کیس ختم ہو گیا اور عدالت عالیہ نے فیصلہ دے دیا کہ ان کا جو ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ سے ان سے کوئی تعلق نہ ان کا ظاہر ہوتا ہے نہ میاں نواز شریف کا اسٹیبلش ہوتا ہے, تو جب یہ فیصلہ اس میں آ گیا تو پھر میاں صاحب کا تو کوئی کیس باقی نہیں رہا. اس کے علاوہ پولیٹیکلی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان مقدمات کے بارے میں رائے عامہ کیا کہتی ہے, کتنی گواہیاں سامنے آ چکی ہیں, ججوں کی گواہیاں سامنے آ چکی ہیں اور شواہد سامنے آ چکے ہیں. تو میں نے تو ایک جملہ کہا تھا کہ یہ جو فیصلہ تھا پاناما کے حوالے سے میاں صاحب کے خلاف, یہ کچھ ججوں کی اپنے بارے میں ایک فرد جرم ہے. انہوں نے جس طرح انصاف کا مذاق اڑایا اور جس طرح بلڈوز کیا اور جس طرح ایک حتمی سپریم کورٹ کے اندر جا کر اپیل کا ایک بھی حق دیے بغیر ایک ٹرائل کورٹ کے طور پر کام کیا, یہ ایک عجوبہ روزگار قسم کی چیزیں تھی. 10 چیزیں میں گنوا سکتا ہوں اگر وقت ہوتا جو پاکستان کی 75 سالہ ہسٹری میں سوائے اس کیس کے کہیں نہیں ملیں گی. تو میاں صاحب کا آنا, اور میرا خیال ہے کہ میاں صاحب ہر اعتبار سے ہر پہلو سے سرخرو ہو چکے ہیں. اب ان پر کوئی داغ ندامت نہیں ہے ان کے ماتھے پہ. اور پہلے اگر کوئی جرم کیا تھا تو پھر کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ ایک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں آپ ان کو نکالیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان کے تینوں ادوار کے اندر کوئی غیر قانونی بات نہیں ملی, کوئی کرپشن نہیں ملی, کوئی مس یوز آف آفس کا کوئی ایویڈنس نہیں ملا, تو پھر آپ کو جا کے یہ کرنا پڑا. تو میرا خیال نہیں ہے کہ میاں صاحب آئیں گے اور جیل جائیں گے. جیل کی کہانیاں اب ان کی حد تک ختم ہو چکی ہیں. لیکن کیا عرفان صدیقی صاحب, جو میاں صاحب کو سزا ہوئی 7 سال کی, پھر 7 جرمانہ ہوا, یہ جرمانہ تو اس بات پر ہوا کہ وہ یہ پروف نہیں دے سکے کہ جو ایون فیلڈ کی جو انہوں نے فلیٹس خریدے اس کی منی ٹریل ثابت نہ ہو سکی. دیکھیں ملک صاحب, اب جب ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے مریم کے کیس میں کہ ایون فیلڈ کے جو اپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ نواز شریف کا کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا, دیٹس آل. اب میاں نواز شریف پہ اس چیز کی منی ٹریل دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس کا وہ مالک ہی نہیں ہے. اگر مانگنی ہے تو پھر ان سے مانگے جن کی ملکیت ثابت ہو گئی بقول عدالت کے. جو شخص ایک چیز کا مالک ہی نہیں ہے اس سے یہ کہنا کہ اس کی ملکیت کا ثبوت لے کے آؤ, یہ تو مزہ کا خیز بات ہے نا. عرفان صدیقی صاحب, ایک سیاسی فیصلہ جسے آپ سمجھتے ہیں یا مسلم لیگ نواز سمجھتی ہے, اس کے ذریعے میاں نواز شریف کو نکالا گیا. آپ نے پاکستان کی سیاست کو, صحافت کو بڑے کلوز سے دیکھا ہے, آپ نے لکھا اس پہ بڑا کچھ. جمہوریت کے لیے بھی آپ نے ایک آواز بلند کی ہمیشہ. ایک سیاستدان جسے نکالا گیا وہ پاکستان کی سیاست میں انٹر ہو رہے ہیں, ایک سیاستدان پاکستان کی سیاست سے نکالے جا رہے ہیں. کیا یہ درست ہم موڑ پر آن کھڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیے ملک صاحب, آپ بھی ماشاءاللہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں سیاست پہ, اور آپ روایتی ہمارے ہاں جو بہت سی ایک نئی پود آ گئی ہے اینکرز کی, ان میں سے نہیں ہیں. آپ خود جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اوپر کس طرح کی وارداتیں ہوتی رہیں, کس طرح کی داستانیں رقم ہوتی رہیں. اگر ہم ذوالفقار علی بھٹو سے ہی لے لیں اور نواز شریف تک ہی آ جائیں تو بھی ایک پورا ایک افسانہ, پوری ایک داستان ہمارے سامنے آ جاتی ہے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جو کچھ موجودہ جس سیاستدان کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ اگر سیاست بدر ہو رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی اور طاقت کے کوئی اثرات ہیں یا کسی اور طاقت کا کوئی معجزہ ہے. یہ جو معجزہ فن ہے یہ ان کے اپنے ہاتھوں کا ہے. آپ دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گئے, ان کی جماعت موجود تھی,
بے نظیر قتل ہو گئی، ان کی جماعت موجود تھی، نواز شریف کتنی بار جیلوں میں گئے، زرداری صاحب کتنی بار جیلوں میں گئے، کسی نے وہ حرکت کی ہے جو ان کی چند گھنٹوں کی گرفتاری اور ایک 3 بیڈ روم کے ایک بنگلے کے اندر ٹھہرنے کے بعد یہاں ہوئی ہے؟ یہ ایسے نہیں ہوا ہے نا. آپ کا دل، آپ کا ضمیر، آپ کی سوچ، آپ کی بصیرت یہ مان ہی نہیں سکتی ہے کہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور بالکل اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ اور جتنی تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دے رکھی ہے، کہ یہ سارا جو کچھ کھیل ہوا ہے یہ خان صاحب کا خود کاشتہ فعل ہے. یہ انہوں نے خود اپنے لیے، پرانے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ یونانیوں کے ہاں کوئی قبیلہ ہوتا تھا جو اپنی قبریں خود کھودا کرتا تھا اور خود لیٹ جاتا تھا اور خود، تو یہ ان میں سے ایک سیاست کے اندر ایک فرد نکل آیا ہے بدقسمتی سے، جس نے نہ صرف ہمارے ملک کے ہر شعبے کو زوال آشنا کیا، معیشت کو ڈبویا، اخلاقیات کو ڈبویا، تہذیبی قدروں کو ڈبویا، جمہوری روایات کو ڈبویا، ہر وہ کام کیا جو جمہوریت کے منافی تھا. وہ اب ایک ایسے مقام پہ آ گیا ہے جہاں اسے آنا چاہیے تھا. یہ اس سفر پہ وہ خود روانہ ہوئے، کوئی نہیں نکال رہا ان کو. نواز شریف کا اور ان کا یا کسی بھی دوسرے جمہوری لیڈر کا ان سے کوئی موازنہ ہی نہیں کرنا چاہیے. لیکن کیا عرفان صدیقی صاحب سیاست میں جس کی ذکر آپ کر رہے ہیں کہ انتہا پسندی آئی، نفرت پیدا ہوئی، اگرچہ اس کا الزام جو بیشتر ہے وہ خان صاحب کے اوپر لگایا جا سکتا ہے، لیکن آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ سیاست میں رواداری وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی جب اپوزیشن حکومت موجود ہوتی ہیں، وہ قانون سازی کرنے کی بجائے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں. اگر کوئی اکانومی کے حوالے سے پالیسی بنتی ہے تب بھی عوام کے حوالے سے کوئی پالیسیاں نہیں بن پاتی، عوامی مسائل اس طریقے سے حکومتوں کی توجہ کا مرکز نہیں بنتے. جی ملک صاحب، بالکل درست کہا آپ نے. جو کچھ کہا میں اسے ایگری کرتا ہوں، اور یہ بھی اسی عہد کا کرشمہ ہے. میں پچھلے 2.5-3 سال سے سینٹ کے اندر ہوں، اور جو پرانے مجھ سے پہلے کے سینئر لوگ ہیں، تاج حیدر صاحب میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، رضا ربانی صاحب ہیں، اور دوسرے حضرات ہیں، خواتین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ماحول اب ہم دیکھتے ہیں، ایک خاص جماعت کی جو ایک بڑی لاٹ آ گئی سینٹ کے اندر، اس کے بعد سے یہ سینٹ کا کبھی وتیرہ نہیں رہا، کبھی ماحول نہیں رہا. تو تکار ہوتی ہے، بات بات پہ گھیراؤ کر لیا جاتا ہے اسپیکر کا، بات بات پہ مقرر کے سامنے آ کے اس کا منہ نوچنے لگتے ہیں. یہ روایتیں بھی اب ڈلی ہیں، اس سے پہلے نہیں تھی. اب دیکھیں نا، جب آپ یہ کہتے ہیں سیاست کے اندر ہوتے ہوئے کہ جی فلاں سے بات نہیں کروں گا، میں مودی سے بات کر لوں گا، فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں منی لانڈر ہے، فلاں کے ساتھ ہاتھ ملانا جو ہے وہ کفر ہے، میں مر جاؤں گا یہ نہیں کروں، تو یہ سیاست کی زبان نہیں ہے نا. آپ نے کس کا منہ نہیں چڑھایا، کس کو گالی نہیں دی آپ نے، کس کو تانا نہیں دیا آپ نے، کس کی توہین نہیں کیا آپ نے. آپ کا ریکارڈ یہ ہے کہ 2002 سے لے کے اب تک کوئی ایک اسمبلی بھی ایسی نہیں ہے جہاں سے آپ مستعفی ہو کے باہر نہیں نکلے. اور آپ کا اپنا ریکارڈ یہ ہے. میں اگلے دن جوائنٹ سیشن میں بھی بتا رہا تھا کہ یہ جو ہمیں کہتے ہیں جی کہ کیوں اس طرح قانون سازی کرتے ہو، چند منٹ کے اندر 54 قوانین انہوں نے پاس کیے تھے، اور 3.5 سال میں ملک صاحب 77 آرڈیننس انہوں نے جاری کیے. یہ ان کا ریکارڈ ہے، جو ان کا ہی نہیں، گینیز بک آف ریکارڈز کا بھی شاید ریکارڈ ہے. تو انہوں نے غلط روایات ڈالی ہوئی ہیں، اور اب جب تھوڑا سا موسم بدلا ہے، موسم ناسازگار ہوا ہے، تو انہیں انسانی حقوق کی بھی یاد آ گئی، احترام آدمیت کی بھی یاد آ گئی، جمہوریت کی بھی یاد آ گئی، قانون سازی کی بھی یاد آ گئی. آج آپ ایک ایسے دن پروگرام کر رہے ہیں 27 جولائی کو، جب میں جیل میں تھا، اور شام کو میری جیل سے رہائی ہو رہی تھی. تو مجھے تو آج تک نہیں پتا کہ میں نے کون سی ایسی خطا کی تھی، اور اس وقت کوئی انسانی حقوق نہیں تھے. کسی کو آدھی رات کو اٹھاؤ اور نہ بتاؤ اور جیل میں ڈال دو، کسی پہ چرس ڈال دو، کسی پہ پنگ ڈال دو، کسی پہ کوئی ایفیڈرین کا کیس بنا دو. ایک لٹ مچی ہوئی تھی پنجابی زبان کے مطابق. آج وہ کہتے ہیں جی خواتین کا احترام نہیں ہوتا. آپ نے لیکن عرفان صدیقی صاحب آپ کی جس طریقے سے گرفتاری ہوئی، پوری قوم نے دیکھا کہ آپ کو جس طریقے سے پکڑ کے لے جایا گیا، کڑیاں لگائی گئیں، آپ کو جیل میں بغیر کسی مقدمے کے اور کسی چھوٹے سے ایک ایسا معاملہ بنا کر آپ کو جیل بھیج دیا گیا. عمران خان صاحب سے جب بھی پوچھا گیا، انہوں نے کہا مجھے عرفان صدیقی صاحب کی گرفتاری کا علم ہی نہیں تھا. وہ اپنی جان چھڑا لیتے ہیں کہ جتنے ان کے دور میں گرفتاریاں ہوئیں، یہ جو لوگ جیلوں میں گئے، کہتے ہیں میرا معاملہ ہی نہیں تھا.
چلیں یہ مان لیتے ہیں 2 منٹ کے لیے، یہ دلیل مان لیتے ہیں، وہ وزیر اعظم تھے نا، وہ اگلے دن ایک انکوائری کمیٹی بٹھاتے کہ بھئی مجھے علم نہیں ہے، فلاں کو عرفان صدیقی کو گرفتار کیا گیا ہے، ہتکڑی ڈالی گئی ہے، چیف جسٹس کھوسا صاحب کا بیان آیا ہے کہ یہ عدلیہ کی بھی توہین ہے، حکومت کی بھی توہین ہے، بنا دیتے ایک انکوائری کمیٹی۔ یہ 2019 کی بات ہے اور 2022 اپریل تک وہ حکومت میں رہے۔ انہوں نے اس کے بارے میں نہ مجھے کبھی ٹیلی فون کیا جی بڑی زیادتی ہوئی ہے، مجھے اگر ہاؤس میں ملے بھی تو بس دور سے ہاتھ لہرا دیا۔ تو وہ کرتے انکوائری کرتے کہ میرے حکم کے بغیر میری حکومت کی تذلیل کیوں ہو رہی ہے، میرے ذمے میرے کندھوں پہ یہ بوجھ کیوں لادا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں انوالومنٹ تھی ان کی، یا وہ ڈرتے تھے کہ جی میں نے انکوائری کی تو میرے ساتھ کچھ اور نہ ہو جائے، کچھ نہ کچھ تھا۔ اور اگر وہ نہیں تھے کوئی اور تھا تو اس کا نام لیتے ہوئے کیوں ڈرتے ہیں وہ؟ اب نام لے لیں۔ لیکن صدیقی صاحب اگر سیاست دانوں کی بات بھی کی جائے، ہمارے سامنے ہے شاہد حقان عباسی صاحب جیل گئے، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا۔ جتنے سیاسی زعما بھی جیلوں میں گئے، حالانکہ ان کی تقاریر یہ کہتی ہیں کہ میں ان کو جیلوں میں بند کروں گا، لیکن جب وہ جیل میں گئے اور اقتدار سے نکلنے کے بعد عمران خان صاحب کا بیانیہ یہ سامنے آ گیا کہ میں نے کسی کو گرفتار نہ کرایا، نہ کسی کے خلاف مقدمات بنائے، یہ نیب بنا رہا تھا۔ دیکھیں، میں تو آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی ناشائستہ قسم کا لفظ استعمال کرتے ہوئے بہت ڈرتا ہوں، جھجکتا ہوں اور نہیں کرتا، لیکن اس کو اگر غلط بیانی نہ کہا جائے، چلیں اگر جھوٹ کا لفظ نہیں کہنا چاہتے تو یہ صریحاً غلط بیانی ہے۔ آپ کو ان کی سٹیٹمنٹس یاد ہیں کہ میں فلاں کو جیل میں ڈالوں گا، فلاں کو ثناء اللہ کو مونچھوں سے پکڑ کے میں جیل میں ڈالوں گا، فلاں کے میں امریکہ میں ابھی میں گیا ہوا تھا، 4 دن پہلے میں واپس آیا، وہاں کئی مجلسوں میں مجھے دہرایا گیا جی کہ یہاں خان صاحب نے تقریر کی تھی امریکہ میں کہ میں جاتے ہی نواز شریف کے تو میں ٹی وی بند کروں گا، میں اس کے پنکھے اتاروں گا۔ اور آپ کو میں بتاؤں، یہ میں کوئی ہیئر سے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بہت مستند بات کر رہا ہوں کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان کی ترجیحات جب وہ آ کے بیٹھتے تھے دفتر میں تو یہ نہیں ہوتی تھی کہ آج کون سی موٹر وے کہاں سے کہاں پہنچی ہے، کون سا بجلی کا کارخانہ کہاں سے کہاں پہنچا ہے، کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے، ڈالر بڑھتا تھا تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، کوئی قید ہوتا تھا تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، کوئی رہا ہوتا تھا تو کہتے ہیں مجھے۔ تو کرتے کیا تھے وہ؟ کرتے ہی یہ تھے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وہ بلاتے تھے اپنے ترجمانوں کو کہ بھائی کل تم نے بہت اچھی گالی دی ہے، تم نے کل بہت اچھا فلاں کو رگڑا دیا ہے، تم نے یہ کیا ہے، آئندہ سے تم جایا کرو گے، فلاں نہیں جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا تھا، آج کس کو پکڑنا ہے، آج کس کے خلاف کیس بنانا ہے، فلاں کی ضمانت کیوں ہو گئی ہے، فلاں کا پنکھا کیوں نہیں اتارا گیا، فلاں ابھی تک آزاد کیوں گھوم رہا ہے، فلاں کے خلاف ابھی تک نیب نے کیا کیا ہے، ایف آئی اے کو بلاؤ، وہ کیوں۔ یہ ان کے ہوتے تھے، مصروفیات ہوتی تھی دن کی۔ آج وہ جو مرضی ہے کہتے رہیں۔ یہ سارا نامہ اعمال میرا خیال ہے کہ اب ان کا سیاسی کردار تو بڑی حد تک تحلیل ہو گیا ہے، لیکن جب تک وہ زندہ ہیں، اور اللہ کرے کہ وہ زندہ رہیں اور اپنے اس نامہ اعمال کا رد عمل دیکھتے رہیں وہ۔ یعنی مستقبل کی سیاست میں آپ کو عمران خان صاحب کی سیاست نظر نہیں آتی ہے؟ مستقبل تو خیر بہت آگے کی بات ہے، ان کا کردار موجودہ حالات کے اندر بھی ختم ہو چکا ہے۔ مستقبل کے اندر تو وہ ان کی جماعت یا ان کا اپنا شخصی وجود سیاست کے اندر کم از کم کہیں نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے جس طرح کرکٹ میں ایک وقت آتا ہے کہ انہیں ریٹائر ہونا پڑتا ہے، ریٹائرڈ ہارٹ ہو یا جس طرح بھی ہو، یہاں سے سیاست کے میدان سے بھی اب وہ ہمیشہ خود اپنی غلط شاٹس کھیلنے کی وجہ سے زخمی ہو چکے ہیں اور اس قابل نہیں رہے ہیں کہ سیاست کی پچ پہ کوئی اننگ کھیل سکیں۔ صدیقی صاحب، پیپلز پارٹی ایک بیانیہ بناتی ہے، سلیم مانڈوی صاحب کا جو ہے بیان وہ بھی ہمارے سامنے آیا۔ بعض نجی محفلوں میں بھی پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے پی ٹی آئی سیاست سے آؤٹ ہو جائے، ہم نہیں چاہتے۔ دیکھیں، ہم نہیں چاہتے کہ بھی 2 وجوہات ہیں۔ اگر وہ نہیں چاہتے، وہ اس لیے نہیں چاہتے کہ ان کا ایک قلعہ ہے جس کا نام ہے سندھ، اور سندھ کی سیاست کو آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک عرصے سے پیپلز پارٹی کی گرد ہی گھومتی ہے۔ انہیں پی ٹی آئی جیسی جماعت جو مرضی کرتی رہے، اسے کوئی خطرہ نہیں محسوس ہوتا۔ وہ نون پہ اس لیے الزام لگاتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کا چونکہ بڑا وجود پنجاب کے اندر ہے، اس لیے ہم ان سے خائف ہیں۔ یہ بات نہیں ہے۔ ہم نے تو ہماری حکومت کے ہوتے ہوئے بھی
ہم نے کبھی یہ نہیں کہا جی کہ پی ٹی آئی کو جو ہے یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کے بعد بھی نہیں کہا ہے جی کہ پارٹی کو تحلیل کر دیا جائے، پارٹی پہ پابندی لگا دی جائے. کچھ نہیں کیا ہے حکومت پہ تو آج بھی الزام ہے کہ جی اتنا عرصہ ہو گیا آپ نے نہ کسی کو پکڑا، نہ کوئی ٹھوس کیس کیا، نہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہرگز نہیں چاہتے. بات یہ ہے کہ ان کی پارٹی جو ٹوٹی ہے وہ ہم نے نہیں توڑی ہے. اگر اس کے 2 حصے ہو گئے ہیں یا 3 حصے ہو گئے ہیں یا لوگ بھاگ گئے ہیں تو وہ ہمارے کوئی دستے ہنرمند کا معجزہ نہیں ہے. وہ خود خان صاحب کی اپنی کارستانی ہے کہ جو ان کے ارد گرد لوگ تھے وہ اب ان سے پوچھیں. آپ ماشاءاللہ صف اول کے صحافی ہیں، آپ لوگوں سے ملتے ہیں، وہ ہر ایک کہتا ہے جی کہ ہم تو اس کو یہ سمجھاتے ہیں. مجھے ہر روز کوئی نہ کوئی سینیٹر میرے پہلو میں آ کے بیٹھتا ہے، کہتا ہے جی دیکھو جی کی کر دیتا ہے جی اسی تے سمجھایا اسی. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری خرابی انہوں نے کی ہے اور اب کسی کو ان کی جماعت سے کوئی خوف نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی خوف ہے، نہ ہم انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے خودکشی خود کر لی ہے تو کسی اور کو کیا ضرورت ہے کہ ان کے خاتمے کا الزام اپنے سر لے. عرفان صدیقی صاحب، ایک گلہ کچھ پی ٹی آئی کے لیڈرز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنا ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے اس سے کہیں زیادہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے ان دونوں جماعتوں کے ساتھ نہیں کیا گیا. اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا اس اعتبار سے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاسی امور میں مداخلت نہ کرے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا اس اعتبار سے کہ سیاسی جماعتیں بنانے، توڑنے اور اپنی مرضی کے گگو کوڑے بنانے کا کام فوج نہ کرے، یہ ایک الگ ایشو ہے. یہ میں بھی چاہتا ہوں، یہ آپ بھی چاہتے ہیں ایک جمہوریت شناس اور جمہوریت کا حامی ہونے کے ناطے، اور آئندہ بھی ہم چاہتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے. لیکن یہ کہ فوج کو میر جعفر کس نے کہا ہے؟ کبھی 75 سالوں میں کہا ہے؟ کسی نے میر صادق کہا ہے ان کو؟ کسی نے ان پر قتل کے الزامات لگائے ہیں؟ کسی نے اٹھ کے جلسے جلوس کیے ہیں کہ جی اس کو آرمی چیف نہ بننے دو اور یہ بننا چاہیے؟ یہ نامہ اعمال کس کا ہے؟ آپ کا یہ کہنا یہ آپ کے سوال میں مجھے تھوڑا سا سکم نظر آتا ہے کہ آپ اس کا موازنہ ہمارے ساتھ کیسے کریں گے. اور میں نے پہلے بتایا ہے کہ سیاسی جماعتوں پہ کتنے مظالم نہیں ہوئے. مجھے اپنے میں اس جلسے میں شامل تھا، راولپنڈی لیاقت باغ میں اے این پی کے جلسے پہ فائرنگ ہوئی، درجنوں لوگ وہاں مر گئے، وہ لاشیں اٹھا کے چلے گئے. بے شمار واقعات ہیں. کسی نے کسی کور کمانڈر ہاؤس کو جا کے جلایا، کسی نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا، کسی نے ایف سی ہیڈ کوارٹرز بالا اثار کا جا کے محاصرہ کیا، کسی نے عسکری پلازے پہ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا. دیکھیں ملک صاحب، سب سے بڑا جو المیہ ہمارا ہوا تھا نا وہ تھا سکوت ڈاکہ. ہمارے فوجی قید ہو گئے، ہماری فوج نے ہتھیار ڈال دیے باوجود سیاسی جو بھی اسباب تھے، محرکات تھے، اور کتنا غم و غصہ تھا، کتنا اشتعال تھا لوگوں میں. لیکن کسی نے کسی فوجی تنصیب کو کسی شہید کی یادگار کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھا. ہم وہ صدمہ بھی برداشت کر گئے. یہ صدمہ نہیں تھا، یہ سازش تھی، یہ کنسپائریسی تھی. اس لیے اس کا موازنہ ہمارے ساتھ بالکل نہیں کیا جانا، کسی جماعت کے ساتھ بھی نہیں کیا جانا چاہیے. تو یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے اثرات ان کو جی صدیق صاحب، ابھی آپ نے امریکہ کا ذکر بھی کیا. امریکہ سے آپ واپس لوٹے ہیں. کل کی ایک فوٹیج جو ہے وہ سب کے پاس موجود ہے، اس وقت سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے، کہ پی ٹی آئی کے جو بیرون ملک ورکرز ہیں، کارکنز ہیں، وہ کس طریقے سے امریکی حکام کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو امداد نہیں ملنی چاہیے. $3 ارب جو ملے آئی ایم ایف سے یہ بھی نہیں ملنے چاہیے، اور امریکی حکومت دباؤ ڈالتی آئی ایم ایف کے اوپر کہ پاکستان کو امداد نہ ملتی. بیرون ملک جو بیٹھے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، جس طریقے سے وہ دوسرے ممالک کی حکومتوں کو پریشرائز کر رہے ہیں، انہیں توجہ دلا رہے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے ڈیفالٹ کے قریب لے جایا جائے، پاکستان کی امداد روک دی جائے، پاکستان کو پیسے نہ دیے جائیں. ایسا کبھی آپ نے ماضی میں دیکھا کسی سیاسی جماعت نے کیا ہو؟ ماضی میں اس کی کوئی روایت نہیں ملتی. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان ایک ایسا پاکستان ہے جس میں ہماری حکومت نہیں ہے، ہماری حکمرانی نہیں ہے، ہم وزیر اعظم ہاؤس پہ قابض نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی سے جیلوں کے دروازے کھولنا اور بند کرنے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، فوج ہماری پشت پہ نہیں کھڑی ہے، تو ایسے پاکستان کے بارے میں وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جی چاہے اس پہ ایٹم بم گرے،
چاہے یہ فوج تباہ برباد ہو جائے، ہمیں اس سے کیا ہے وہ. اور پھر آپ کو یاد نہیں ہے کہ IMF سے معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے ترین صاحب نے کس طرح 2 وزرائے خزانہ سے، صوبائی وزرائے خزانہ سے مذاکرات کیے، بات کی اور خطوط لکھوائے IMF کو کہ ہم ان معاہدوں کی تکمیل سے آری ہوں گے. وہاں لابنگ فرمز لی ہوئی ہیں. میری واشنگٹن میں ایک ایونٹ کیا، وہاں کے جو سفیر ہیں ہمارے مسعود خان صاحب، اس میں انہوں نے چند نوٹیبلز کو، پاکستانی جو نمایاں لوگ تھے واشنگٹن میں اچھے شعبوں میں کام کرنے والے، میں نے کہا تھا کہ اس میں جو PTI کے لوگ ہیں ان کو بھی بلائیں، اور انہوں نے بلایا. تمام جماعتوں کے لوگ تھے، کوئی 15-20 شخصیات تھیں، ان سے بڑی کھل کے باتیں ہوئیں. اور جب میں نے یہ بات کہی تو انہوں نے باور کیا جی کہ یہ مشق اچھی نہیں ہے، ہم محب وطن پاکستانی ہیں اور ہم ان چیزوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے. جس کے سینے میں بھی دل ہے اور اس دل کے اندر پاکستان کا درد ہے، وہ اپنے سینے پہ زخم کھا لے گا، گولی کھا لے گا، لیکن پاکستان کے مفادات سے غداری نہیں کرے گا. جو لوگ اس انتہا تک جا سکتے ہیں وہ اپنے طور پہ نہیں جاتے ہیں. ان کی ڈوریں کون ہلاتا ہے، ان کے پیچھے کن کن ممالک کا سرمایہ ان پہ لگا ہوا ہے. دیکھیں، میں سازشی تھیوریز پہ یقین رکھنے والا آدمی نہیں ہوں. ڈاکٹر اسرار صاحب کیا کہتے رہے ان کے بارے میں، حکیم سعید کیا کہتے رہے، یا مولانا فضل الرحمان ڈے 1 سے کیا کہہ رہے ہیں، لیکن آج کے حالات بوجود ان چیزوں کو ثابت کر رہے ہیں جو یہ لوگ کہتے رہے ہیں. اور یہ ثبوت لانے کے لیے کوئی JIT بنانے کی ضرورت نہیں پڑی ہمیں. یہ ثبوت وہ آج خود فراہم کر رہے ہیں. تو یہ بدقسمتی کی بات ہے، اور جن لوگوں کی آنکھیں ہیں پاکستان کے اندر وہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. اور یہ وہ حربے ہیں جو ایک ناکام سیاستدان بالکل عرفان سیاستدان اختیار کر سکتے ہیں. جی عرفان صدیقی صاحب، مسلم لیگ نواز الیکشن جیتتی ہے یا اسے میجارٹی ملتی ہے تو کیا میاں نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے یا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے؟ کیونکہ بعض حلقے کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کنٹینیو کریں گے، مریم نواز پنجاب میں ہوں گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، میاں نواز شریف ہی وزیر اعظم ہوں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بالکل 2 ٹوک آپ کو جواب دوں تو اس وقت کی جو مسلم لیگ نون کے اندر کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف چوتھی بار آئیں وزیر اعظم ہاؤس میں. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ شہباز صاحب کا جو رول ہے وہ کمزور رہا ہے یا ان کی شخصیت میں کوئی کمی ہے. ایسی کوئی وجہ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ ان کو زور سے، زبردستی سے، جبر سے، کچھ فوجی عناصر اور کچھ عدالتی عناصر کی ملی بھگت سے غیر آئینی طور پر، مذاق خیز طور پر جس ایوان سے نکالا گیا، جس گھر سے نکالا گیا، انہیں اس ایوان میں آنا چاہیے، اس گھر میں جانا چاہیے، اور اس کے بعد وہ خود فیصلہ کریں کہ جاری رکھنا چاہتے ہیں یا اس نظام کے اندر کسی اور کو داخل کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ اس نظام کو داخل کرتے ہیں تو ان کی جانشین مریم نواز وزیر اعظم ہاؤس بیٹھیں گی یا شہباز شریف؟ یہ تو پھر میاں صاحب کی اپنی ثوابدید ہے نا. اس ثوابدید کا تو میں ابھی اندازہ نہیں کر سکتا کہ کیا ہوگی. ہو سکتا ہے کہ قرآن ایک تجزیہ اگر آپ سے پوچھا جائے، اگر آپ سے ایک تجزیہ پوچھا جائے کہ کیا پھر شہباز شریف صاحب پنجاب میں بھی آ سکتے ہیں وزیر اعظم بننے کے بعد؟ دیکھیں، کسی چیز کو تو آپ رول آؤٹ مت کریں نا. میں تو چونکہ ایک سوال آپ نے کیا، میں اس کا جواب دے رہا ہوں. شہباز شریف صاحب اگر حالات کا تقاضا ہوگا وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بھی آ سکتے ہیں، وہ پنجاب میں بھی آ سکتے ہیں، وہ مرکز میں بھی کوئی رول اور اپنا سکتے ہیں. کہ کوئی رول ان کے لیے بند نہیں ہے، کوئی راستہ ان کے لیے بند نہیں ہے. میں تو آپ کے سوال کے جواب میں جو میرے ذہن میں ہے وہ قیاسی صورتحال اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. الیکشن مؤخر ہو سکتے ہیں؟ نگران حکومت کسی لمبی مدت کے لیے چل سکتی ہے؟ ملک صاحب، اس وقت جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور مولانا کی جمعیت العلماء اسلام یہ سب اس پہ یکسو ہیں کہ انتخابات میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے اور بر وقت ہو جانے چاہیے. تو سیاسی قیادت کے اندر اس موضوع پر انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے. عرفان صدیقی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کا. یہاں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، آپ کو لیے چلیں گے کراچی، جہاں رانا انصار نقوی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں. ان سے پوچھیں گے سندھ میں آخر ہو کیا رہا ہے.